12 صدی میں قاہرہ کے ہلچل والے شہر کے قلب میں امین نام کا ایک عاجز موچی رہتا تھا۔ امین بہترین جوتے اور سینڈل تیار کرنے میں اپنی بے مثال مہارت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان، جو ایک تنگ گلی میں تھی، ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی جو اس کے جوتے کے آرام اور استحکام کی تلاش میں رہتے تھے۔ امین اپنی معمولی زندگی سے مطمئن تھا، اپنے کام کی فنکاری اور روزمرہ کی زندگی کی سادہ لذتوں میں خوشی پاتا تھا۔ ادھر دمشق شہر میں سینکڑوں میل دور صلاح الدین ایوبی نامی ایک عظیم حکمران، جسے عرف عام میں صلاح الدین کہا جاتا ہے، مصر اور مشرق وسطی کے دیگر حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کر رہا تھا۔ صلاح الدین عقل مند، غیرت مند اور انصاف کا گہرا احساس رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے دور میں انصاف اور ہمدردی کی نشاندہی کی گئی تھی، جس نے اسے اپنی رعایا اور یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کی عزت اور تعریف حاصل کی۔ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر، جب امین اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا بوسیدہ سینڈل کی مرمت کر رہا تھا، باہر گلی میں ہنگامہ آرائی نے اس کی توجہ مبذول کر لی۔ گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار بختر بند سپاہیوں کا ایک گروپ گلی سے گزرتا تھا، اور ان کے رہنما نے ایک الگ نشان پہنا ہوا تھا جو کہ شرافت کی علامت تھی۔ امین نے اسے صلاح الدین کے قابل اعتماد افسروں میں سے ایک کے طور پر پہچانا۔ افسر گھوڑے سے اترا اور امین کی شائستہ دکان میں داخل ہوا۔ وہ جوتوں کے نئے جوڑے کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس نے موچی کی مشہور کاریگری کے بارے میں سنا تھا۔ امین نے افسر کا خیر مقدم کیا اور اگلے دن تک جوتے تیار کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس کی پیمائش کی۔ جیسے ہی امین نے جوتوں پر کام کرنا شروع کیا، وہ افسر اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن کر مدد نہیں کر سکا۔ وہ ان چیلنجوں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے جن کا سامنا صلاح الدین کو ان وسیع علاقوں پر حکومت کرنے میں درپیش تھا جنہیں اس نے فتح کیا تھا۔ جبکہ بہت سے لوگوں نے صلاح الدین کی حکمرانی کی تعریف کی، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کے فیصلوں پر سوال اٹھایا اور اختلاف کے وسوسے پھیلنے لگے۔ امین مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے پر مجبور محسوس کیا۔ اس نے احترام بھرے لہجے میں کہا، محترم افسر، میں آپ کی گفتگو سن کر مدد نہیں کر سکا، میں ایک سادہ سا موچی ہوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ موچی کی سوئی کی حکمت کبھی کبھی زیادہ اہمیت کے معاملات کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اپنے انصاف اور انصاف کے لیے جانا جاتا ہے۔ شاید ان لوگوں کے خدشات کو دور کرتے ہوئے جو اس پر شک کرتے ہیں، وہ اپنی حکمرانی کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ افسر نے موچی کی باتوں میں دانشمندی پر حیرت سے امین کی طرف دیکھا۔ اس نے امین کے مشورے پر شکریہ ادا کیا اور جوتوں کی قیمت ادا کی۔ جب وہ دکان سے نکلا تو موچی کی باتوں پر غور کرنے کے علاوہ وہ مدد نہ کر سکا اور انہیں صلاح الدین تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ امین نے اپنا کام جاری رکھا، اپنے الفاظ کی اہمیت اور بادشاہی کی تقدیر میں ان کے کردار سے بے خبر۔ اگلے دن افسر نے نئے جوتے صلاح الدین کو پیش کیے اور اس کی ملاقات عقلمند موچی کے ساتھ بتائی۔ صلاح الدین حیران ہوا اور امین سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ افسر قاہرہ واپس آیا اور صلاح الدین کا خط ہاتھ میں لے کر امین کی شائستہ دکان تلاش کی۔ امین ایک بار پھر افسر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس بار خود عظیم سلطان کا پیغام لے کر آیا۔ پیغام میں امین کی دمشق کے شاہی محل میں موجودگی کی درخواست کی گئی۔ امین نے حیرت اور گھبراہٹ کے اشارے سے مغلوب ہے کر دعوت قبول کر لی۔ اس نے عظیم الشان شہر کا طویل سفر کیا، جہاں دمشق کے بلند قلعے نے اسے صلاح الدین کی حکمرانی کی علامت کے طور پر خوش آمدید کہا۔ محل میں داخل ہوتے ہی وہ اس عالی شان اور شان و شوکت پر حیران رہ گیا جو کہ موچی کی طرح اس کی سادہ زندگی سے بالکل متصادم تھا۔ آرائشی قالینوں اور لٹکتی ٹیپیسٹریوں سے آراستہ ایک عظیم الشان ہال میں امین کو صلاح الدین کی موجودگی میں لے جایا گیا۔ سلطان، جو کہ مسلط قد کا آدمی تھا، ایک شاندار تخت پر بیٹھا تھا۔ امین خوف اور عاجزی کے احساس سے صلاح الدین کے سامنے جھک گیا۔ تاہم صلاح الدین نے امین کا پرتپاک اور خوش آئند مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ اس نے موچی سے نرمی اور احترام سے بات کی، میں نے آپ کی حکمت، امین، اور اپنے افسر کو آپ کی نصیحت کے بارے میں سنا ہے۔ آپ کی باتوں نے دل کو جوش مارا، کیونکہ میں اپنی تمام رعایا کی حکمت پر یقین رکھتا ہوں، خواہ ان کا مقام ہو زندگی میں آپ کی بصیرت کا مشکور ہوں۔ امین نے اب بھی کچھ حیرانی سے جواب دیا، مہاراج، میں ایک سادہ سا موچی ہوں،
اور اب کی موجودگی میں آنا اعزاز کی بات ہے، میں نے صرف دل سے بات کی تھی، اب کی حکومت کی بھلائی اور اتحاد کی خواہش کی۔ اب کے مضامین صلاح الدین نے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور امین کو مزید مشورہ دینے کو کہا۔ کئی دنوں کے دوران امین نے مملکت کو متاثر کرنے والے مختلف معاملات پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اکثر پیچیدہ مسائل کے عملی اور جائز حل پیش کرتے تھے۔ صلاح الدین امین کی بصیرت اور عاجزی سے بہت متاثر ہوا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، امین کی موجودگی محل میں ایک معمول بن گئی، جس سے درباریوں اور مشیروں کو حیرت ہوئی۔ صلاح الدین نے امین کی دانشمندی اور ان کے درمیان قائم ہونے والے حقیقی بندھن کو تسلیم کرتے ہوئے موچی کو اپنے دربار میں ایک قابل اعتماد مشیر مقرر کیا۔ سادگی اور ہمدردی سے جڑے امین کے مشورے نے صلاح الدین کو متنوع اور وسیع سلطنت پر حکمرانی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کی۔ ایک کاریگر کے طور پر امین کے پس منظر نے عدالت میں ایک نیا نقطہ نظر بھی پیش کیا، جس نے ایک ایسی سلطنت کی تعمیر کی اہمیت پر زور دیا جو اس کے تیار کردہ جوتوں کی طرح مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ صلاح الدین کے دور حکومت میں اور امین کے مشورے سے مصر کی سلطنت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ترقی ہوئی۔ عوام نے خوشحالی، انصاف اور اتحاد کا دور دیکھا۔ ایک منصفانہ حکمران کے طور پر صلاح الدین کی ساکھ مزید مستحکم ہوئی اور اس کی حکمرانی کو زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے منایا۔ امین، عاجز موچی، اس خیال کی علامت بن گیا کہ حکمت اور مشورہ انتہائی غیر متوقع ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قاہرہ کی ایک چھوٹی سی دکان سے ایک عظیم سلطان کے دربار تک ان کا سفر عاجزی کی طاقت اور اس بات کا ثبوت تھا کہ حکمت کوئی حد نہیں جانتی۔ سال گزر گئے اور صلاح الدین کے دربار میں امین کا وقت خوشی اور چیلنج دونوں سے گزرا۔ امین کے خاندان، جنہوں نے ان کی غیر موجودگی میں اپنا کام جاری رکھا تھا، شاہی سفیروں سے ملاقاتیں کی جنہوں نے ان کی خیریت کو یقینی بنایا۔ امین کے بچے اس علم کے ساتھ پروان چڑھے کہ ان کے والد نے ایک عظیم سلطان کی خدمت کی تھی اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں مقصد پایا۔ جیسا کہ امین بڑا ہوا، وہ صلاح الدین کو مشورہ دیتا رہا اور ایک ثابت قدم دوست رہا۔ جب زمین پر اس کا وقت ختم ہوا، صلاح الدین نے اپنے قابل اعتماد مشیر اور عزیز دوست کے نقصان پر ماتم کیا۔ امین کی میراث نہ صرف ان جوتوں میں رہتی تھی جو اس نے تیار کی تھی، بلکہ اس حکمت میں بھی جو اس نے سلطان اور بادشاہی کے ساتھ شیئر کی تھی۔ صلاح الدین کی حکومت، جو اکثر مشرق وسطی کی تاریخ میں سب سے زیادہ انصاف پسند اور ہمدرد کے طور پر منائی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے امین کی کہانی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس موچی نے اپنی حکمت اور عاجزی سے ایک عظیم سلطان کے دل کو چھو لیا تھا